السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی حضرات کو یہ سوال ہے کہ ایصال ثواب کا، اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کا آسان، بہتر اور صحیح طریقہ کیا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس کا ثواب مرحومین کو آسانی کے ساتھ اور جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں پہنچایا جا سکتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس کا ثواب دیر پا اور زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ کوئی دن کی قید ہے، نہ کوئی خاص ذکر اس سلسلے میں مذکور ہے کہ فلانا عمل ہی کیا جائے، اور نہ کوئی قرآن کریم کو ختم کر کے ہی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی جتنی بھی تلاوت ہو پڑھ کر بخش دیا جائے، ثواب پہنچا دیا جائے، ثواب پہنچ جائے گا۔ جو بھی ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہو، تسبیحات ہوں، کلمات ہوں، ان کو پڑھ کر بخشا جائے، اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ نفل روزے رکھیں، نفل نماز پڑھیں، حج و عمرہ کریں، نفل ان کا ثواب پہنچا دیں، یہ بھی پہنچتا ہے۔ قربانی ہے، غربا و مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل ہے، ان کا ثواب کر کے مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی عمل کا ثواب نہ صرف مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے، ان کا یہی ماننا ہے کہ ان لوگوں کو ثواب پہنچتا ہے، اور نہ صرف پڑھنے والوں کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سورہ یاسین پڑھ کر اگر بخش رہا ہوں تو مجھے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جس کو میں ثواب پہنچا رہا ہوں اس کو بھی یہ ثواب ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر ثواب ہم پہنچا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا الفاظ اختیار کیے جائیں۔ یہ بات کوئی زیادہ تشویش کے لائق نہیں ہے، لیکن مختصر انداز میں یہ ہے کہ نیت ہی اگر ہم کر لیں کہ میں فلانے عمل کا ثواب فلانے کو پہنچا رہا ہوں، تو پھر یہ نیت ہی کافی تھی۔ لیکن اگر آپ الفاظ میں ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو بعض وقت تو ہم عمل سے پہلے نیت کرتے ہیں، بعض وقت عمل کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے، تو الفاظ اس طرح بھی ادا کر لیں تو کافی ہے کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص کو پہنچا دے، تو یہ بات کافی ہو جائے گی۔ اب بعض وقت ہم عمل سے پہلے نیت کرتے ہیں، جیسے قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کرتے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ میرا ان جانور کا ثواب میرے فلانے مرحوم دادا کو پہنچ جائے، تو اس طرح کا کہہ دینے سے عمل کے وقت ہی نیت ہو جاتی ہے۔ بعض وقت ہم قرآن مجید مکمل کرتے ہیں یا بھی پڑھ لیتے ہیں، جو بھی ہمیں پڑھنا ہے پڑھ کر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ جو میں کچھ قرآن مجید پڑھا گیا اس کا ثواب ہمارے فلانے مرحومین کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، اولیاء کو ترتیب کے ساتھ ہوتے ہوئے سب کو پہنچ جائے، تو یہ بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ دونوں طرح ہم نیت عمل ہم کر سکتے ہیں، عمل سے پہلے یا عمل کے بعد بھی۔ عمل سے پہلے اگر نیت کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، موقع کے حساب سے فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے۔ اب دو باتیں تو کلیئر ہو گئی کہ عمل کوئی خاص متعین نہیں ہے، اور نیت پہلے اور بعد دونوں طرح ہو سکتی ہے کہ اب تیسری بات یہ ہے کہ بہترین ایصال ثواب کون سا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہترین ایصال ثواب مرحومین کے لیے استغفار ہے، اور دوسری چیز ہے صدقہ، اور صدقے میں بھی ایسا صدقہ جو کہ جاری رہ سکے تو زیادہ بہتر ہے، جیسے کہ پانی کا صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی آدمی ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں پر پانی کی تنگی ہے، لوگ پانی کے سلسلے میں پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہاں پر کوئی کنواں کھدوا دیا جائے یا بور ڈال کر پانی کا انتظام کر دیا جائے، یا پھر جو ہے کسی مسجد ہے، مدرسہ ہے جہاں پر پانی کی ضرورت ہو تو وہاں پر کام کرا دیا جائے۔ جو بھی کام جاری رہ سکتا ہے، ایسا کام کرا دینے سے یہ ثواب زیادہ پہنچنے والا ہے، زیادہ دیر تک اس کا ثواب مرحومین کو پہنچ سکتا ہے، زیادہ زمانے تک۔ جیسا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہیں، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ یعنی راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ سعد نے کنواں کھدوایا اور اس کا نام رکھا یہ سعد کا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچنے والا ہے، پہنچے گا۔ تو اسی طرح ایسا کام جو جاری رہ سکے وہ کام کیا جائے، تعمیر میں حصہ لیا جائے مدرسے مسجد کی، یا پھر جو بھی نیک کام ہے اس میں حصہ لیا جائے، تو پھر اس کا ثواب دیر پا رہتا ہے۔ جب تک وہ چیز موجود رہتی ہے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا رہتا ہے، دینے والے کو بھی ملتا ہے۔
پھر اب یہی نہیں، اب بات صرف اس پر مکمل نہیں ہے، بلکہ آخر کیوں ضرورت ہے اتنی، اور کیوں مرحومین کے لیے ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہترین مثال کے ذریعے سے کہ کتنا منتظر ہوتے ہیں مرحومین ہماری طرف سے پہنچائے جانے والے ثوابات کے، تو کہتے ہیں کہ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔ قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو یہ چیز دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو یعنی قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے تو کس طرح وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اسی طرح مرحوم اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے دعاؤں کا، استغفار کا، صدقے کا منتظر ہوتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ تو دونوں چیزیں سامنے آ گئی۔ اب خاص طور پر اگر ہم دیکھیں والدین کے لیے اگر ثواب کے بارے میں تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو ان کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر والدین کے لیے خبر ہے جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اگر وہ قبر کی زیارت کریں یا پھر نہ بھی کر سکیں تو پھر اگر سورہ یاسین پڑھ کر اگر ان کو بخشا جائے تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذابات کو ہلکا فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ تو ہم آپ ثواب کا عمل جتنا بھی عمل ہو، جتنی مقدار میں ہو، جو بھی عمل ہو، نیک عمل ہو، اس کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیت پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا استغفار سب سے بہترین عمل ہے اپنے مرحومین کو پہنچانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی عملی طور پر اگر آپ کوئی کام کر کے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرنا چاہیے جس کا ثواب دیر پا رہ سکے، لمبے عرصے تک رہ سکے، جیسے کوئی تعمیرات میں حصہ لینے، پانی وغیرہ کو جاری کریں، اس طرح کے کام زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ہر نیک عمل میں ہمارا حصہ شامل فرمائیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔